والرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اعزان گرامی قدر، چونکہ آج کی رات چاند دکھائی دے دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. کل اور پرسوں مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور اس کے بعد ایام فاطمیہ کا یہ 5 روزہ ویسے تو ارادہ تھا کہ مجالس کا سلسلہ ہو، لیکن اب 4 روزہ مجالس میں تبدیل ہو گیا، ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں مطالب کو بیان کریں. ہمارا عنوان سخن ہے ایام فاطمہ اور سیرت حضرت فاطمہ. یہ ایام بہت ضروری ہے منانا. کل ہم نے اس کے اوپر کچھ عرائض آپ کی بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج صرف ہم اتنا جملہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں، آپ ایام عزا مناتے ہیں، اسی طریقے سے منائیے، اس سے زیادہ بہتر انداز میں منائیے، بھرپور طریقے سے منائیے. لیکن ایام عزا منانے کے بعد، شہادت حسین ابن علی کا ذکر کرنے کے بعد، آپ لوگوں کو محمد رسول اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایام فاطمیہ وہ ایام ہیں، ذکر شہادت حضرت زہرا وہ ذکر ہے کہ جس کے بعد آپ صرف محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ تک لوگوں کو پہنچا سکتے. ذکر حسین سن کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ذکر سیدہ سن کر لوگ مسلمان سے سلمان ہوتے ہیں. اس لیے اب یہ سفر ہمیں طے کرنا ہے، اور اپنے زینے کو آگے بڑھانا ہے، اپنی منزل کو آگے تک پہنچانا ہے. اس لیے بھرپور طریقے سے کوشش کیجیے کہ ایام فاطمہ منعقد کیجیے اپنے گھروں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر. اور جس طریقے سے ہم نے گزارش کیا تھا کہ حتیٰ امام بارگاہ کے باہر بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ ایام منائے جا رہے ہیں. جس طریقے سے ماشاءاللہ سے ایام عزا جب شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو محرم سے پہلے ہی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے. اسی طریقے سے ایام فاطمیہ سے پہلے ہی لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ ایام شروع ہونے والے ہیں. اس انداز میں ہمیں ایام کو منانا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ حضرت زہرا کی شہادت، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. صحیح ہے، اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس کو چھپایا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا، لوگوں کے سامنے اتنا آیا نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر شہادت ہوئی نہیں ہے، بیان شہادت کتابوں میں ہوا نہیں ہے. نہیں، شہادت کا بیان موجود ہے، پورے واقعات موجود ہیں. اور یہ صرف ہماری اپنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ بنت رسول کو شہید کیا گیا. اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. میں کس کس کے نام آپ کی خدمت بیان کروں. امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں اس واقعے کو لکھا ہے. آگے آتے جائیے، عقد الفرید میں ابن عبد ربہ نے اس واقعے کو لکھا. پھر اور آگے آ جائیے، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا. پھر مزید اور آگے آ جائیے، آلوسی نے اس واقعے کو ذکر کیا. کوئی شاید ایسا مورخ اور محدث نہیں ملے گا کہ جس نے اس واقعے پر قلم اٹھایا ہو اور اس نے انکار کیا ہو کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. حد تو یہ ہو گئی، توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، حد تو یہ ہو گئی کہ جس عالم نے اور جس محدث نے اور جس فقیہ اور مفتی نے فضائل اہل بیت میں سے تقریباً تمام ہی فضائل کا انکار کیا تھا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ واقع شہادت حضرت زہرا واقع ہوا ہے. وہ کون ہیں؟ جناب ابن تیمیہ. انہوں نے اپنی بات کتاب کے اندر لکھی ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہے. کتاب منہاج السنہ موجود ہے، آج بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. انٹرنیٹ پر اس کے نسخے موجود ہیں، اور کئی جلدوں پر کتاب لکھی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ مطالب کو بیان کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم فلاں فضیلت کو نہیں مانتے، فلاں روایت کو نہیں مانتے، فلاں اہل بیت کی بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے.
اور سنیے گا، میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ باتیں اس لیے مقدمتاً آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں تاکہ محسوس کیجئے کہ وہ شخصیت کی جس نے مشہور فضائل کا بھی انکار کیا ہے، اس نے بھی اس واقعے کا اعتراف کیا۔ کون سی فضیلت کا؟ میں شاید ابھی آپ کی خدمت فضیلت بیان کروں گا، ایک حصہ میں پڑھوں گا، دوسرا حصہ آپ پڑھیں گے۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا مولا متقیان کے بارے میں، یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی، تم سے مؤمن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ کتنی مشہور ہے یہ حدیث، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے، بلکہ بعض روایات کے اندر تو حتیٰ یہ بھی ذکر ہوا، اور یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر نہیں، تمام مکاتب فقہ کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ حتیٰ لوگ اس زمانے کے اندر مؤمن اور منافق کو پہچانا کرتے تھے علی کی محبت دیکھ۔ کہتے کہ اگر ہمیں چیک کرنا ہوتا تھا کہ واقعا مؤمن ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس جاتے تھے اور علی علی کیا کرتے تھے۔ جہاں علی علی سن کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، سمجھ جاتے تھے یہ اپنا ہے، اور جہاں چہرہ مرجھا جاتا تھا جان لیتے تھے کہ ظاہر میں مسلمان ہے، اندر سے با ایمان نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی پہچان، اتنی واضح پہچان مولا متقیان کے بارے میں جس کو تمام نے قبول کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کس لیول کی عالم دین، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، لوگوں کی زبان پر مشہور ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جیسے باقی ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ آپ جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز فجر مجھے قرآن سے دکھائیے، ہے میرے ساتھ ساتھ؟ قرآن نے کہا ہو کہ فجر پہ اٹھو تو 4 رکعت نہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، آئے کہ قرآن کریم کے اندر نہ 2 کا ذکر آیا، نہ پھر ظہر کی 4 کا ذکر آیا، نہ عصر کی 4 کا ذکر آیا، نہ مغرب کی 3 کا ذکر آیا، نہ عشاء کی 4 کا ذکر آیا، لیکن تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ فجر میں اٹھو گے تو 2 ہی پڑھو گے۔ تو ایسا تو نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہو بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اہل قرآن ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو یا حامل قرآن ہو یا ناطق قرآن۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی۔ تو صرف حافظ بن جانا کمال تھوڑی ہے، یہ ہستیاں وہ ہیں جو ناطق قرآن ہیں۔ ان سے قرآن سیکھیں گے تو بتائیں گے کہ فجر میں 2 رکعت کا ذکر کہاں پر موجود ہے، ظہر اثر میں 4 کا ذکر کہاں پر موجود ہے۔ لیکن ہم اور آپ جیسے افراد قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں ظاہری طور پر ان رکعتوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو قرآن میں جس کا ذکر نہ ہو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر علی بن ابی طالب کی محبت کا بظاہر ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور میں بتاؤں گا کہ علی کی محبت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کیا خدا نہیں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ ان سے کوئی سوال نہ کیجئے مگر یہ کہ اگر میرا اجر دینا چاہتے ہیں تو قربا سے مودت اختیار۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے، لوگوں کی زبانوں پر آ گئی ہے، اس نے شہرت پیدا کر لی ہے، ورنہ اس طرح کی کوئی بات نبی اکرم نے اعوذ باللہ بیان نہیں کی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس حدیث کو مٹانے کے چکر میں وہ کس منافق کو مومن بنانا چاہ رہے تھے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، ان کا ایمان جانے۔ تو انہوں نے انکار کیا ہے بہت واضح روایات کا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو بڑی مشہور ہے اور ہمارا بچہ جانتا ہے، کوئی اس کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے، مجھے بتائیے سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اور ہمارے پاس
38 اہل سنت جید علماء کرام کے حوالے موجود ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سورہ دہر نازل ہوا ہے تو 5 ہستیوں کی شان میں. کون کون؟ علی کے مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور اس گھرانے کی کنیز جناب فضہ. ان کے شان میں یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے. اور اس میں بڑے مشہور نام میں آپ کی بیان کر دوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس لیول کے علماء کرام نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے پنجتن پاک کی شان میں. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، علامہ سیوطی نے در المنصور میں لکھا ہے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے، علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے. اتنے بڑے لیول کے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ دہر نازل ہوا ہے تو اہل بیت کی شان میں نازل. یعنی آج سورہ دہر نے اہل بیت کی شان میں نازل ہو کر بتا دیا کہ گھر کے باہر اگر سلمان اہل بیت میں ہے تو گھر کے اندر فضہ بھی اہل بیت میں. یہ ان کی شان میں نازل ہوا ہے. سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے. البتہ ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے، 21 رمضان کی تاریخ آئی. سب جانتے ہیں کہ مولانا متقیان کی شہادت کی تاریخ ہے، اور عام طور پر ٹیلی ویژن کا رنگ بھی تھوڑا سا دینی مذہبی ہو جاتا ہے. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں تو تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اب ہم تو موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ ہمارے پاس جو مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آج 21 رمضان ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سورہ دہر کو آج تلاوت کریں. آپ کیا کہتے ہیں، سورہ دہر کو آج پڑھنا چاہیے مولانا متقیان کی مناسبت سے ہے یا مناسبت سے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں پڑھیے گا، یہ اختلافی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ تو موجود نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کی بات مان لی اور ہم نے سورہ تبدیل کر دیا، سورہ دہر کو چھوڑ کر کسی اور سورہ کی تلاوت کروائی. جب مفتی صاحب ہمارے سامنے آئے آف دا ایئر، ہم نے کہا مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے، واقعی آپ نے کہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. میں نے کہا اگر اختلاف ہے تو مجھے آپ اپنے کسی ضعیف سے ضعیف عالم دین کا کوئی قول بتا دیجئے کہ سورہ دہر پنجتن کے علاوہ کسی اور کی شان میں نازل. بھائی واقعہ کا انکار تو نہیں کر سکتے نا، واقعہ تو موجود ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واقعہ تو پیش آیا ہے، کسی نے کھانا کھلایا ہے، یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا ہے. اب کون ہے کہ جس سے کھلایا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت ہے جس سے کھلایا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی اور ہے. اگر کوئی اور ہے تو ان کے نام بتائیے. کہتے نہیں ہم نے تو سنا تھا شاید کسی اور نے. اتنی واضح بات بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ جب عالم کا یہ سٹینڈرڈ ہے تو عوام کا کیا معیار ہے؟ کیسے ان تک باتیں پہنچی ہوں گی اہل بیت کے بارے میں؟ جب علماء کا یہ معیار ہے تو عوام کی حالت کیا ہوگی؟ اور پھر ہم نے ان کے سامنے عرض کیا کہ دیکھیں فلاں عالم دین نے فلاں عالم دین نے فلاں عالم دین فلاں عالم دین نے بات کو ذکر کیا ہے، لیکن آج جب میں نے ابن تیمیہ کا جملہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا. ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ سورہ دہر نازل ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے، لیکن یہ سورہ مدینہ میں نازل نہیں ہوا ہے، مکہ میں نازل ہوا ہے. اور جب سورہ ہی مکہ میں نازل ہوا ہے تو مکہ میں نہ حسن مشتبہ تھے، نہ حسین سید الشہداء تھے، نہ جناب فضہ تھی، لہٰذا یہ سورہ ان کی شان میں نہیں اترا ہے، کسی اور کی شان میں اترا ہے. اللہ اکبر، کتنی دشمنی، کتنا کینہ. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور پھر یہ ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو کھانا کھلایا ہے وہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کھلایا ہے، اللہ کی محبت میں کھلایا. اتنی صراحت کے ساتھ پورا واقعہ موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سورہ تو مدینے میں نازل ہی نہیں ہوا، یہ سورہ مکی میں نازل ہوا ہے. اب مکہ میں اگر نازل ہوا ہے تو بتائیے کن کے لیے نازل ہوا؟ میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ اگر مکہ میں بھی یہ سورہ نازل ہوا ہوتا تو صحیح ہے حسنین کریمین موجود نہیں تھے لیکن جناب خدیجہ موجود تھی. اگر مکہ میں بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ سورہ کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو حسنین کی نانی مادر فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ طاہرہ کی شان میں نازل ہو سکتا ہے.
تو انہوں نے اس سورے کا بھی انکار کر دیا۔ آگے آئیے، پھر اتنی اور مشہور احادیث جو ماشاءاللہ سے آپ کو سبھی کو یاد ہے، حضرت زہرا کے بارے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے سیدہ تیری رضایت سے خدا راضی ہوتا ہے اور تیری ناراضگی سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بھی حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر لکھی ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے لکھی ہے، لیکن ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا کیا مجبور ہے کہ خدا کسی بندے کو دیکھے گا، وہ بندہ خوش ہو رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو جائے، بندہ ناراض ہو جائے تو وہ بھی ناراض ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خدا بندوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ آپ نے تو حضرت سیدہ کے فضائل میں بناتے بناتے اتنا غلو کر دیا کہ سیدہ کی محبت سے خدا راضی ہوتا ہے، سیدہ کی ناراضگی سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اچھی طریقے سے جواب سن لینا چاہیے۔ لوگ کبھی کبھار اہل بیت کے فضائل میں اتنا زیادہ زبردستی اور اتنا زیادہ دشمنی پر آ جاتے ہیں کہ جو واضح واضح دیگر احادیث ہوتی ہے اس کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہا ہوں، یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب کافی میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے، مجموع بیان میں موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے۔ وہ روایت کون سی ہے؟ حدیث قدسی ہے، توجہ رکھیے گا۔ نبی نے شاہ فرمایا کہ میرا رب یہ کہتا ہے، عبدی، اے میرے بندے، اگر تو نے میری اطاعت کی تو میں تجھ سے اتنی محبت کروں گا، حتی احبہ، اتنی شدید محبت کروں گا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں تجھ سے محبت کروں گا تو كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ، اگر کسی نے میری اطاعت کی، میری بندگی کی، تو میں اس سے اتنی محبت کرنے لگوں گا کہ اس کے کان اس کے نہیں میرے کان ہو جائیں گے، اس کی زبان اس کی نہیں میری زبان ہو جائے گی، اس کے ہاتھ اس کے نہیں میرے ہاتھ ہو جائیں گے، اس کی آنکھیں اس کی نہیں میری آنکھیں ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو کائنات میں ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھیں عین اللہ کہلانے کے لائق ہیں۔ یا علی، کوئی تو ایسا ہوگا کائنات میں جس نے ایسی بندگی کی ہوگی کہ جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں ید اللہ کہلانے کے لائق ہے، جس کے کان اس کے کان نہیں عذر اللہ کہلانے کے لائق ہو، جس کی آنکھیں اس کی آنکھیں نہیں عین اللہ کہلانے کے لائق ہو۔ اور یہ ہمارا جملہ آپ مانیں نہ مانیں، لیکن ایک بہت بڑے خلیفہ نے کہا تھا، جب حج کے میدان میں کسی کو علی نے تماچا لگایا تھا تو شکایت کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا علی نے مجھے حج کے موقع پر تماچا لگا دیا، تو وہ بڑے خلیفہ کہنے لگے میں کیا کروں، ضربک عین اللہ، ضربک ید اللہ، ورعاک عین اللہ، مجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ علی 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 مل کے حیدری علی۔ تو یہ حدیث وہ ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری ہو، دیگر بڑی بڑی کتابیں ہوں یا ہماری کتابیں ہوں، کتاب کافی ہو، سبھی کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی اگر نوافل کو انجام دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، پروردگار کی بندگی کرتا ہے، تو بندگی کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کے کان نہیں اللہ کے کان، اس کی زبان نہیں اللہ کی زبان ہوتی، اس کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ ہو جاتے۔ جب ایک عام سا بندہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے تو وہ خاتون جو امام الانبیاء کی بیٹی ہو، علی مرتضیٰ کی ہمسر ہو، حسنین کریمین کی مادر گرامی ہو، جس کی شان میں حل عطا اترا ہو، جس کی شان میں سورہ کوثر اترا ہو، اور جس کے لیے کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا ہو، اگر اس کے بارے میں رسول فرما کے جائیں کہ اس کی محبت سے خدا راضی ہوتا ہے، اس کی نفرت سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، تو اس میں تعجب کی بات ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کو مجبور کر رہے ہیں، نہیں، خدا ایسا ہے کہ جس نے لطف فرمایا ہے اپنے بندوں پر، کہ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے۔
اور یہ ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر آج ہم ذکر سیدہ کر رہے ہیں، یہ ذکر سیدہ ہم نہیں کر رہے، پروردگار کروا رہے ہیں۔ پروردگار چاہتا ہے کہ ذکر کو اوج حاصل ہو، یہ ذکر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو وہ کہ جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، اور حتیٰ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، اچھا اپنے ہی علماء سے وہ بھیڑ پڑے، کہنے لگے کہ بعض ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں کہ ان کے فضائل اتنے بیان ہوئے ہیں کہ کسی کے بھی اتنے فضائل بیان نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے کوٹ کیا ہے مختلف علماء کو، امام احمد ابن حنبل کو کوٹ کیا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہہ دیا کہ ما روی لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل الصحہ ما روی لعلی ابن ابی طالب، کسی کی شان میں نبی کی اتنی صحیح احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہے جتنی صحیح احادیث ہمیں علی کی شان کے بارے میں پہنچی۔ یہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے بھی کہہ دیا۔ میں تو نہیں مانتا کہ امام احمد ابن حنبل تو ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے۔ ارے بھائی، یہ جملہ امام نسائی نے بھی کہا ہے، یہ جملہ حاکم نیشابوری نے بھی کہا ہے، ہمارے پاس ریفرنسز موجود ہیں۔ یہ جملہ قاضی اسماعیل نے بھی کہا ہے، ہمارے پاس ریفرنسز موجود ہیں۔ تو کیسے انکار کر سکتے ہو کہ انہوں نے نہیں کہا؟ کیا نہیں، یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح سے دوسروں کی تنقیص ہوتی ہے، دوسروں کی شان گھٹ جاتی ہے۔ ارے قرآن میں تو لکھا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم کسی کی شان نہیں گھٹاتے، خدا جس کی شان بڑھانا چاہتا ہے ہم اسی کی شان بتاتے ہیں، خدا جس کی شان گھٹاتا ہے ہم اسی کی شان گھٹاتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اور تعجب ہوتا ہے اتنے بڑے عالم دین کی زبان سے اس طرح کے جملے سننا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے اگر یہ جملہ کہا بھی ہے تو ان کا مطلب وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے صحیح فضائل علی کی شان میں آئے۔ امام ابن حنبل نے کیا کہا؟ جتنے صحیح فضائل علی کی شان میں آئے۔ اس کا مطلب امام احمد ابن حنبل بھی جانتے تھے کہ دوسروں کی شان میں فضائل لکھے گئے ہیں، اگر بیدار ہے تو، لیکن جتنے صحیح و سند روایتیں ہم تک علی کے بارے میں پہنچی ہے اتنی کسی اور کے بارے میں نہیں پہنچی۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بات اس طرح سے وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ روی لہو ما لم یروا لغیرہ، علی کی شان میں روایتیں آئی ہیں اتنی جتنی کسی اور کی شان میں نہیں آئی۔ اب ہو سکتا ہے کہ علی کے جو ماننے والے ہیں، جو غالی ہیں، جو رافضی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے روایتیں گھڑ لی اور آج وہی مشہور ہو گئی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کی شان میں جو صحیح فضائل آئے وہ کسی اور کی شان میں نہیں آئے۔ نہیں، صحیح کا لفظ آپ ہٹا دیجئے۔ میں کہوں گا آپ مجھ سے ایک جملہ سنتے جائیے، وہ علی جس کے خلاف 70,000 ممبر کام کر رہے ہیں اور جس کے خلاف 40 سال تک اس پر لعنت بھیجی جاتی ہو، نعوذ باللہ، وہ علی کے جس کے خلاف پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، جس کے خلاف تلوار بھی استعمال ہو رہی ہے، جس کے خلاف حکومتی مشینری بھی استعمال ہو رہی ہے، جس کے خلاف وزارتیں استعمال ہو رہی ہے، جس کے خلاف پوری دنیا اور پوری امت جمع ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اس علی کے بارے میں ہم فضائل کی کتاب کھولتے ہیں تو جتنے فضائل علی کے ملتے ہیں اتنے کسی کے نہیں ملتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شان علی میں نہ تم تعداد میں علی کی برابری کر سکتے ہو، نہ اعتبار میں علی کی برابری کر سکتے ہو۔ مل کے ایک نعرہ لگا دیجئے نا، یا علی، جس کے خلاف اتنی مشینری کام کر رہی ہے اتنے سالوں تک، اس کے باوجود بھی اتنے فضائل ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ علی کے فضائل واقعی نبی اکرم نے کتنے بیان کیے تھے کہ چھپاتے چھپاتے بھی اتنے فضائل ہم تک پہنچے۔ میر انیس آل اللہ مقام نے کیا خوبصورت مصرع کہا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی خطا آج سے معصوم نہیں ہے۔ تھوڑے سے لفظ شاید مشکل ہو جائیں گے ہمارے بچوں کے لیے،
موصوم کہا جاتا ہے منصوب کو. کوئی بھی خطا آل سے موصوم نہیں. کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. کوئی بھی خطا آل سے موصوم نہیں. کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. یا علی خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. کوئی بھی خطا آل سے موصوم نہیں. کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کی فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. تو صرف کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، تعداد بھی علی کے فضائل کی سب سے زیادہ ہے. اور جس کوالٹی آف روایت کے ساتھ یہ فضائل ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی سب سے بیسٹ کوالٹی ہے کہ جس کے ساتھ علی کے فضائل ہم تک پہنچے. تو وہ کہ جس نے اتنے سارے فضائل کا انکار کیا، اتنی ساری شان کا انکار کیا ہے اہل بیت کے بارے میں، وہ بھی عالم دین یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں. اور اب میرے ساتھ یہ ریفرنس لے کے جائیے گا. انہوں نے اپنی کتاب منہاج السنہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291 پر یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے. جب واقع حضرت زہرا کو لکھا، کہا کہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے رہے اور اس چیز کو بھی ہم نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے. واقعات کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی کٹوتی کی انہوں نے، لیکن کٹوتی کرتے 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 یہاں تک وہ پہنچے، کہتے لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا. وَغَایَةُ مَا يُقَالُ إِنَّهُ كَبَسَ الْبَيْتِ. کم از کم ہمیں اتنا حضرت زہرا کے بارے میں ماننا پڑے گا کہ ان کے دروازے پر حملہ کیا گیا. بغیر اجازت لوگ داخل ہوئے، بغیر اجازت. کبسا کہا جاتا ہے جب اجازت بھی نہ لی گئی ہو اور جب حملہ کیا جائے تو شدت کے ساتھ اس دروازے کو توڑ دیا جائے اور اس طریقے سے داخل ہو جائے. کیوں داخل ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. کیسی کیسی وجوہات لکھتے ہیں لوگ. کاش وہ یہاں تک جملہ لکھتے تو بھی ان کے لیے کوئی انشاءاللہ سامان بن جاتا، لیکن اس کے بعد جملہ لکھا اور عذر پیش کیا ہے کہ کیوں انہوں نے کام کیا تھا. کہتے ہیں لِيَنْظُرَ، کیونکہ وہ لوگ چیک کرنا چاہتے تھے هل فیہ شیء من مال اللہ، کہ زہرا کے گھر کے اندر اللہ کا کوئی مال موجود ہے، تاکہ اس مال کو لیں اور مستحقین کے درمیان تقسیم کر دیں. ان کی نیت بڑی پاک تھی، اچھی نیت کے ساتھ چیکنگ کرنے کے لیے آئے تھے کہ کوئی ان کے پاس مال دولت تو موجود نہیں ہے، تاکہ ان سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرے. اللہ اکبر. وہ جس کی شان میں سورہ طہر نازل ہوئی، وہ جس کی شان میں سورہ کوثر اتری ہو، وہ جس کے لیے یہ آیت اتری ہو کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دنیا والوں کو کھلاتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی ہم نے جب ٹیلی ویژن پر بیان کیا، ٹیلی ویژن پر ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب موجود تھے وہ سنتے رہے. بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی بڑے نامور شخصیت ہے. وہ سنتے رہے. سننے کے بعد آف ایئر ہم سے کہا کہ مجھے بھی یہ واقعہ معلوم تھا جو آپ نے بیان کیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا یہ خانہ سیدہ کا واقعہ ہے. آج آپ نے بتا دیا کہ کس گھرانے کا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے بچے کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک سائل آیا تھا. پیغمبر نے کہا کہ اے بلال جا کر دیکھو میرے گھر میں کیا موجود ہے، اس کی خدمت میں لے کر آؤ. جناب بلال گئے، دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کے اندر تو کھانا موجود نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ اے سائل میرے گھر پر تو کھانا موجود نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایسے گھر کے بارے میں بتاتا ہوں جو تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. انہوں نے جو واقعہ سنا تھا وہ کیا تھا؟ پیغمبر نے کسی صحابی کے بارے میں بتایا. وہ صحابی کے یہاں تشریف لائے، اپنی حاجت کو عرض کیا. صحابی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آج آپ ہمارے گھر پر رات میں مہمان بنیں گے. کہ جب رات کا وقت ہوا، کھانے کا وقت آیا، زوجہ نے کہا ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ مہمان کو کھلا سکیں، یہ کھانا بچوں کا ہے، یہ کھانا ہمارا ہے. کہا لیکن ہمیں بہترین ضیافت کرنی ہے، کیا کریں؟
زوجہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مہمان بنا لیا ہے میں بچوں کو جلدی سلا دوں گی۔ ان بچوں کو جلدی سلا دیا گیا۔ اس کے بعد جب کھانا رکھا گیا تو کہا کہ اگر یہ کھانا اتنا قلیل مقدار کے اندر ہے تو مہمان جلدی اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، ہم نہیں چاہتے کہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو بجھا دے۔ رات کی تاریکی ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ کھانا اتنا کم ہے۔ جب کھانا لا کر رکھا گیا مہمان سے کہا گیا لیجیے اور لیجیے اور کھائیے، اور مہمان کھاتا جا رہا تھا، اپنا پیٹ بھرتا جا رہا تھا، لیکن جو کھلانے والا تھا وہ صرف اپنے ہاتھ سے نوالا بناتا تھا اور خالی نوالا اپنے منہ تک لے جاتا تھا۔ کھانا موجود نہیں تھا، صرف اسی طریقے سے وہ اپنے ہاتھ کو ہلاتا رہا، اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو اپنے دہن تک پہنچاتا رہا۔ جب مہمان پوری رات کھا کر سو کر صبح کے وقت چلا گیا تو پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس صحابی کے، کتنا عالیشان گھرانہ تھا، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب یہ کہہ کر وہ چلا گیا پھر علی کے مرتضیٰ نبی کی خدمت میں آئے، نبی نے فرمایا اے علی تو نے وہ ضیافت اس سائل کی ہے کہ خدا کو جلال آ گیا، اور آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اتنا ایثار کرتے ہیں کہ خود محتاج ہوتے ہوئے بھی محتاج کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اللہ اکبر، اے علی آپ کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں باعث علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں باعث علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ وہ گھرانہ جو مال آنے سے پہلے بھی رائے خدا میں خرچ کر دیتا تھا، دنیا والے تھے جو جنگ میں جایا کرتے تھے مال غنیمت کے لیے، علی وہ ہوتے تھے جب غنیمت ہاتھوں میں آ جاتا تھا تو گھر سے پہنچنے سے پہلے وہ غنیمت فقراء میں تقسیم کر کے آتے تھے۔ اس علی کے گھرانے میں اس لیے داخل ہوئے تھے کہ چیک کریں کہ کوئی اللہ کا مال ان کے گھر میں موجود تو نہیں ہے تاکہ وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تم کس علی کی بات کر رہے ہو، کس زہرا کی بات کر رہے ہو؟ وہ زہرا کہ شب عروسی جب باپ کے گھر سے بیٹی نکلتی ہے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، ہر بیٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے جب اپنے شوہر کے گھر پہ پہنچوں تو بہترین لباس ہو، بہترین قیمتی لباس میں نے پہنا ہوا ہو، باپ کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن زہرا جب گھر سیدہ کے اندر تشریف لائی ہیں تو اسی راستے میں ایک سائل آ گیا، سائل آ گیا، بی بی کا جو قیمتی لباس تھا، مختلف روایات ہیں جس میں سے ایک روایت کے مطابق اسی لباس کو اسی وقت فروخت کیا جو درہم و دینار حاصل ہوئے سب کے سب سائل کو دے دی، اور پھر سادے لباس کے اندر اپنے شوہر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ جو شب عروسی بھی فقراء کی مدد کرنے والی، کہ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مال ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا جس کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ زہرا، اب میں کس کس مثالوں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ شب جمعہ ہے، بی بی ساری رات شب جمعہ عبادت کرتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ امام حسن بیان کرتے ہیں میں نے سنا اپنی مادر گرامی کو میری ماں کیا دعائیں مانگ رہی ہے، سنا تو میری ماں مانگ رہی تھی دعائیں فلاں ہمسائے کے لیے، فلاں ہمسائے کے لیے، فلاں ہمسائے کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کب میری باری آئے۔ شب جمعہ کی رات کٹ گئی لیکن ماں نے میرا نام نہیں لیا۔ میں اماں کی خدمت میں آیا، میں نے کہا کہ اماں جان آپ نے سب کے لیے دعا کر لی، اپنے حسن کو بھول گئی، اپنے حسین کو بھول گئی، ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ تو بی بی کا جملہ سنی گا، بی بی نے شاہ فرمایا یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے لخت جگر پہلے باہر والوں کا حق ہوتا ہے پھر گھر والوں کا حق ہوتا ہے۔ وہ بی بی جو اتنی کریم ہو، جو اتنا لٹانے والی ہو، کیسے ممکن ہے کہ آ کر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ان کے گھر میں ایسا مال موجود تھا جو مستحقین میں دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ کبھی کبھار عذر پیش کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ سے بدتر ان کا عذر ہوتا ہے۔
गुनाह कर लिया, उस पर पर्दा पोशी डालो, उसको छुपाने की कोशिश करो। छुपाने की बजाय आकर एतराफ़ करते हाँ ये किया था उन्होंने और उसकी वजह ये थी। ये उज़्र बदतर अज़ गुनाह है। ये बीबी इतनी पाक बीबी है, शब जुमा हो हम और आप तवस्सुल अख्तियार करें, बीबी हमारी झोलियाँ कैसे भरने वाली होगी खुदा जानता है। दर्स खारिज में आयतुल्लाह उस्ताद काज़िम मुस्तफ़वी ने इस वाक़े को जिक्र किया, इंसान की किस्मत बदल देने वाला वाक़या है। कहते हैं कि हमारे एक दोस्त जिनका नाम अली असगर अहमदी था, नजफ़ के बहुत मशहूर आलिम दीन थे, बड़े बेहतरीन ख़तीब थे। नजफ़ के अंदर उनकी एक दोस्ती हो गई अरब किसी कंट्री से आए हुए एक तालिब इल्म से। तवज्जो रखिएगा, उस अरब मुल्क का नाम भी लिखा हुआ है लेकिन मैं नाम छुपा रहा हूँ और आप इंशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर जान लेंगे कि वो नाम क्या है। क्या उससे दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा हो गया। उसने कहा कि मैं तब्दील हुआ हूँ, कन्वर्ट हुआ हूँ, उसके बाद मैंने मकतब अहले बैत को कबूल किया है। कहा हमारी दोस्ती बड़ी पक्की हो गई। अब वो हमारे एक राज से वाकिफ़ था, हमारी मजलिसों के अंदर क्या बयान होता है, हमारी खलवत में क्या बयान होता है, हमारी जलवत में क्या बयान होता है, हमारी किताबों के अंदर क्या जिक्र है, वो एक एक राज से हमारे वाकिफ़ था। क्या एक मरतबा जब मैं हज पर गया तो हज करने के बाद उससे मेरी वही मुलाकात हुई। उसने कहा कि माशाल्लाह हम तो नजफ़ में बहुत दोस्ती थी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आइए हमारे घर पर चलिए। जब वो अपने घर पर मुझे लेकर गया तो उसके घर पर बड़े मुतासिब अफराद मौजूद थे और इन सब के पास हथियार थे। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, कहा कि नजफ़ में तू बड़ा कहा करता था फ़लाँ के बारे में, फ़लाँ के बारे में। ज़रा वो अल्फाज तो दोहरा कि क्या कहा करता था। ये समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। कहा कि इसका मतलब तुम हमारे साथ धोखा कर रहे थे। तो कहा मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया था, इसलिए अब अगर तुम्हें हिम्मत है तो बोलो। कहा मैं घबरा गया। इन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाल दी। कहा अब तुम्हारे बचने का कोई इम्कान नहीं, हम जानते हैं कि तुम अंदर से क्या हो। इन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दो कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ूं। मैं छत पर जाऊंगा, खुदा की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़कर वापस आ जाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि मकानात वहाँ पर ऐसे बने हुए थे जो फासले के साथ हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था कि इंसान एक मकान से दूसरे मकान पर फैलान कर फरार इख्तियार कर जाए। सबको मालूम था ये छत पर जाएगा, वापस यहीं पर ही आएगा और कहाँ जाएगा। इजाज़त दे दी। ये ऊपर छत पर गया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वहीं से कब्र सैयदा का रुख किया। कहने लगा है मादर गिराम, मुझे तो नहीं मालूम आपकी कब्र असल में कहाँ है, लेकिन मदीने में कहीं मौजूद है, या आपके बाबा के पहलू में, या मिंबर के पहलू में, या जन्नतुल बकी। लेकिन है मादर गिरामी, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैंने आपका जिक्र किया है, मैंने आपकी मजालिस पढ़ी है, आपके हक़ को मैंने वाज़ेह किया है, अब ये मेरी जान के दुश्मन बन गए। अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। कहते दुआ करते करते मैं नीचे आया। मुझे यकीन था मुझे मर जाना है, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आया तो क्या देखा कि जैसे मैं नजफ़ में अपने घर में मौजूद, और मैं उस माहौल से बाहर आ गया और मुझे निजात मिल गई। मेरी ज़िंदगी बीवी ने बचा ली। ऐ बीवी जो इतना करम करने वाली, खुद उनकी ज़िंदगी कैसे मदीना में पामाल। कितना रोई है सैयदा, कितना रोई है सैयदा, इतना रोई है कि इमाम सादिक फरमाते हैं कायनात में 5 रोने वाले सबसे ज्यादा रोए हैं। सुनेंगे कौन कौन है जो सबसे ज्यादा रोए हैं? का आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत से निकाले गए ना, तो जन्नत के फराग में बहुत रोए, बहुत गिरिया किया, जन्नत को याद करके चप्पे चप्पे पर रोते रहे। फिर उसके बाद कहने लगे हजरत याकूब ने बड़ा गिरिया किया, और उनका गिरिया तो ऐसा था कि कुरान कहता है कि रोते रोते आंखों का नूर चला गया। फिर यूसुफ ने गिरिया किया अपने बाबा की मोहब्बत में। रात होती थी तो गिरिया करते थे, दिन होता था तो गिरिया करते थे, कि जिंदान वालों ने कहना शुरू किया है यूसुफ या दिन में रोया करो या रात में रोया करो।
پھر فرمانے لگے ہاں ہمارے جد سید سجاد بھی وہ تھے جنہوں نے کربلا کے بعد حسین کو بہت رویا، پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، کھانا دیکھتے تھے تو روتے تھے، کسی مسافر کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، کبھی ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ وہ سجاد کے جس کی مجلس دسترخوان پر ہوا کرتی تھی وہ 35 سال روئے۔ چوتھا سنیں گے، میں چوتھا کا ذکر کروں گا لیکن دوبارہ سے ترتیب سنیے گا۔ آدم نے گریہ کیا جنت کے فراق میں، کم از کم روایت جو میری نظر میں آئی ہے 40 سال جنت کے فراق میں روتے رہے۔ یعقوب اور یوسف علیہ السلام نے گریہ کیا، کم از کم 20 سال ایک دوسرے کی محبت میں روتے رہے۔ سید سجاد نے گریہ کیا، کربلا کو یاد کر کے 35 سال روتے رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جو 5واں ہوگا وہ بھی کم از کم ایسا ہوگا جو 20 سال رویا ہوگا، جو 40 سال رویا ہوگا، جو 50 سال رویا ہوگا۔ میں نے کیا دیکھا، امام صادق فرماتے ہیں اور 5واں رونے والا وہ ہے جس نے اپنے بابا کے بعد یا 75 دن یا 95 دن اتنا گریہ کیا کہ مدینے والوں نے آ کر کہا اے علی اپنی زوجہ سے کہیے کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی ماحول ایسا بن گیا تھا، لوگ چاہتے تھے زہرا کی آواز کو دبا دے، لیکن زہرا اپنی آواز کو دبانا نہیں چاہتی تھی، کہتی تھی میں گریہ کروں گی۔ لیکن اب جملہ سنیے گا، زہرا نے جملہ کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں دن میں گریہ کروں گی رات میں نہیں کروں گی، یہ بھی نہیں کہا کہ میں رات میں گریہ کروں گی دن میں نہیں کروں گی، کہا اے علی مدینے والوں سے کہہ دیجئے میرا گریہ کچھ دنوں کا گریہ ہے، اس کے بعد ان کی زحمت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ کا گریہ نہ ہوتا تو ہم تک صحیح دین نہ پہنچتا۔ آپ نے جو گریہ کیا ہے، آج ہم ولی اللہ کہنے والے ہیں، آج ہم من کنت مولا کے ماننے والے ہیں، لیکن اے علی آپ کو یہ گریہ دیکھ دیکھ کر کیسی تڑپ محسوس ہوتی ہوگی۔ آج ماشاءاللہ سے تعداد زیادہ ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، آئیے گا ایام فاطمہ میں نکلیے گا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا جتنا بھی بڑا عذر ہو سیدہ کے عذر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ وہ تھی جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گھر سے نکلتی تھی، کبھی کسی صحابی کے گھر جاتی تھی غدیر یاد دلاتی تھی، کبھی انصار کے گھر جاتی تھی کہتی تھی انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیرکم، کیا تم رسول اللہ کا قول بھول گئے جو غدیر کے میدان میں فرمایا تھا؟ کسی نے کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش کی، فرمایا ما ترکا بھی، میرے بابا نے تم میں سے کسی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، ہر ایک کو ولایت علی پہنچایا ہے، گھروں سے تم بھی باہر نکلو۔ اے مادر حسنین کیا منظر ہوگا جب آپ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے پہلو کے ساتھ حسن و حسین کی ہمراہی میں، علی ابن ابی طالب کی ہمراہی میں ایک ایک صحابی کے گھر جاتی تھی۔ اگر آپ کل ایک ایک کے گھر نہ جاتی تو آج آپ کے یہ عاشق اپنے اپنے گھروں سے نہ نکلتے۔ سلام و زہرا کے محبوں پر، سلام و بی بی کے چاہنے والوں پر جو اپنا آرام بھی چھوڑ کر بی بی کے مجلس میں آئے ہیں اور سنت سیدہ کو انجام دے رہے ہیں۔ بی بی گریہ کرتی رہی، جب مدینے والے بار بار آ کر شکایت کرتے رہے، مولا نے فرمایا اے بی بی آپ پریشان نہ ہو، اگر یہ آپ کو یہاں قبر رسول کے پاس رونے نہ دیں گے میں جنت البقیع میں آپ کے لیے گھر بناؤں گا، وہاں جا کر گریہ کیجئے گا۔ اب عجیب منظر ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا جلوس نکلتا تھا جس کی سربراہی ایک خاتون کرتی تھی، کچھ بچے ساتھ ہوتے تھے، فضہ ساتھ ہوتی تھی، ام ایمن ساتھ ہوتی تھی، اسماء بنت امیہ ساتھ ہوتی تھی،
اور علی ابن ابی طالب ہوتے تھے یہ بیت الحزن جاتے تھے، سارا دن رویا کرتے تھے، بابا کو یاد کیا کرتے تھے، علی کی مظلومیت پر رویا کرتے تھے، پھر گھر پر آیا کرتے تھے، پھر اگلے دن جایا کرتے تھے، پھر رویا کرتے تھے، پھر گھر پر آیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن آیا جب زہرا گھر سے نکلی، کیا دیکھا؟ جنت البقیع میں جو بیت الحزن بنایا گیا تھا وہ بھی توڑ ڈالا۔ اے زہرا، ہمارا تو نہ گھر ٹوٹا، نہ ہماری پسلیاں ٹوٹی، نہ ہمارے بچے قتل ہوئے، ہم آپ کا غم منانے کے لیے آئے، لیکن آپ کی پسلیاں ٹوٹی، گھر کا دروازہ ٹوٹا، بیت الحزن گر گیا، اور آج قبر سیدہ سے مزار کو بھی توڑ دیا گیا۔ اے بی بی آپ کتنی مظلومہ ہے، اے بی بی میں کون سے مسائل کو یاد کروں؟ میں جس بھی مصیبت کا پڑھتا ہوں بس آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اے بی بی مجھے حوصلہ دیجیے کہ میں کس مصیبت کو پڑھوں۔ اچھا پسلیوں کو میں بیان کروں، پسلیوں کا غم کیسا ہوتا ہے؟ پسلیوں کا غم ذرا محسوس کیجئے گا۔ اگر انسان کا خدا نخواستہ ہاتھ ٹوٹ جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج ممکن ہے، پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے، وہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیر ٹوٹ جائے، پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے، پیر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی پسلی ٹوٹ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو ہاتھوں سے کام نہیں ہو سکتا، پیر ٹوٹ جائے تو پیروں سے کام نہیں ہو سکتا۔ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، ہر آتی ہوئی سانس میں درد ہوتا ہے، ہر جاتی ہوئی سانس سے درد ہوتا ہے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں ان کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی بھی ایک پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ وہ بھی عالم دین تھے، کہنے لگے اب غم سیدہ کا احساس ہوا، چلو آج ایسے بھی ماتم ہو گیا، آج ایسے بھی احساس ہو گیا غم سیدہ کیا ہے، کیسی حالت ہے تمہاری۔ بس ایک جملہ انہوں نے کہا کچھ دیر ہو گئی ہے، میں نے کچھ دیر سے گہری سانس نہیں لی، دل چاہتا ہے دوبارہ سے گہری سانس لوں، دوبارہ سے تازہ سانس لوں۔ میں کہوں گا جو کچھ دن ایسی حالت میں رہے، آج تو پھر بھی کسی طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ دینی جاتی ہے۔ سیدہ نے کتنے دن پہلی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گزارے، اور وہ سیدہ ایسی تھی جو سانس چاہتی تھی، کیوں؟ کیونکہ گہری سانس آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ غدیر کا بیان ہوتا ہے، علی کی مظلومیت کا بیان ہوتا ہے، آواز میں اگر گریہ چاہیے ہو تو سینے سے سانس کی ضرورت پہ جاتی ہے۔ اے سیدہ، علی کو روتے روتے آپ دنیا سے چلے گئی، آپ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن آج ایک پسلی ٹوٹی ہے۔ میں کربلا میں ایک لاشا دکھاتا ہوں جس کا سر تن سے جدا ہے، پسلیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، انگلیاں کٹ چکی ہیں، ہاتھ مریدہ، دست مریدہ، پیر مریدہ ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی آپ کا حسین ہے جس کے لیے آپ چکیاں چلایا کرتی تھی۔ آج وہ حسین بے گور و کفن کربلا کی چلتی۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس غلیظ سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے، رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پالنے والے سیدہ کائنات کے مظالم اور ان کے مصائب کو بھرپور طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پالنے والے حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانی والے مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار اس قضا خانے کی اور تمام قضا خانوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، ہم سب یہ دعا مانگتے پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، چار معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، اجر و عمر کی سعادت نصیب فرما۔ سیدہ کائنات کا واسطہ ہے جو لا علاج مریض ان تمام کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ حسنین کریمین کا واسطہ بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، پالنے والے دار میں تیرا میں سخن قدم میں جس بھی طریقے سے کوئی بھی راہ سیدہ میں خدمت انجام دے رہا ہے پروردگار اس کو اعلیٰ عید میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پروردگار موت کے مولا متقیان کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما، قبر میں پنجتر پاک کے انوار سے ہماری قبر کو منور فرما، پانے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص مدینہ، شام، کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے تمام کی مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا